الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخره بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت یوسف علیہ السلام جب سال ہا سال جیل میں رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ کے خواب کو ان کی رہائی کا ذریعہ بنایا، اور اس طرح جب انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر دی تو اس سے دربار والے بھی اور خود بادشاہ سمجھ گیا یہ آدمی بڑے علم و فضل والا اور فہم و دانش والا ہے، سمجھدار آدمی ہے، کمال والا آدمی ہے۔ بادشاہ دل ہی دل میں یوسف علیہ السلام کا معتقد ہو گیا اور یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرنی چاہیے۔ تو اس طرح قاصد کو بھیجا، شاید وہی آدمی ہو جس نے کہا تھا کہ خواب کی تعبیر بتانے مجھے بھیج دو، جو جیل سے رہا ہوا تھا۔ تو قاصد جب پاس پہنچا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں جاؤں گا جب تک میری طرف جو بات منسوب ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا اس کی صفائی نہ ہو جائے اور ان عورتوں سے اس کے بارے میں بیان نہ لیا جائے جن عورتوں کی وجہ سے میں بے گناہ جیل میں آ کے پڑا۔ تو قاصد جب واپس آیا بادشاہ کو بات بتائی، بادشاہ یوسف علیہ السلام کے اخلاق حمیدہ سے اور متاثر ہوا اور خوش ہوا کہ یہ تو بڑا پاک دامن آدمی، نیک آدمی ہے۔ تو بادشاہ نے ان ساری کی ساری عورتوں کو بلایا، اور جیسے یوسف علیہ السلام نے کسی ایک کو نشانے پہ نہیں بنایا کہ زلیخا کا نام لیتے یا کسی اور عورت کا، آپ نے ساری کی ساری عورتوں کا ذکر فرمایا۔ جمع کے لفظ کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے عورتوں کا ذکر کیا، صرف زلیخا کا نام نہ لیا۔ اور یوں یوسف علیہ السلام نے قاصد کو فرمایا کہ بادشاہ سے کہنا ان عورتوں سے پوچھ لے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے کہ یوسف علیہ السلام کی طرف جو بات منسوب ہوئی تھی اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں قصوروار کون ہے، یوسف علیہ السلام یا تم؟ کیونکہ میرا رب ان کے مکر و فریب کو خوب جانتا ہے، ان کے جھوٹ کو خوب جانتا ہے۔ بادشاہ نے ان کو بلایا، بادشاہ نے بھی کسی ایک کو نشانہ بنانے کے بجائے غیر بیگمات تھی تو ان کی عزت کی حفاظت کی نگاہ سے، خیال سے بادشاہ نے بھی جمع کے لفظ کے ساتھ، جمع کے صیغے کے ساتھ خطاب کیا کہ بھائی وہ صورت حال بتا دو
اور واقعہ سچ سچ بتا دو کہ جس میں تم نے یوسف علیہ السلام کو ان کی ذات سے نفس کے بارے میں پھسلایا تھا، اور تم نے اپنے مطلب براری کی چاہت ظاہر کی تھی، اس کے بارے میں بتا دو۔ اور تم نے صاف صاف کہہ دیا کہ پاکی ہے اس اللہ کے لیے۔ ظاہر اگر ہم اللہ تبارک و اگر ہم جھوٹ سے کام لیں گے تو اللہ کے تو علم میں ہے ساری باتیں، ساری بات اللہ کے علم میں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے اللہ کا وہ تو صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط بات کو کیا کرے گی، منسوخ کرے گی، تو اس طرح ہم مجرم بنے گی۔ تو کہنے لگی کہ پاک ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جو پاک ذات ہے وہ جانتا ہے اس بات کو، وہ بے قصور تھے اور سارا قصور ہمارا تھا، سارا قصور ہمارا تھا، وہ بے قصور تھے۔ اس پہ زلیخا کہنے لگی کہ اچھا اب حق ظاہر ہو گیا، اب حق بات ظاہر ہو گئی، سب نے اقرار کر لیا، اب میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس سے پھسلایا تھا، ورغلایا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا تھا، وہ بالکل بے قصور تھے، پاک صاف تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا۔ تو اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کا اعلان اور اقرار ان سے کرایا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ یہ تھی یوسف علیہ السلام کو اپنے چند واقعات سے اندازہ ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقام دینے والا ہے، مجھے مقام دینے والا ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک جب جیل میں تھے تو نبوت سے سرفراز تھے اس وقت، تو ظاہر ان کو پتہ تھا میں باہر جا کے تبلیغ کروں گا، اور اب اگر نبوت نہیں ملی تھی، ان کو پتہ تھا مجھے اللہ سے مقام دینا ہے۔ جیسے کنویں میں گرائے گئے تو وہی آئی کہ یہ غلطی تم ایک دن بھائی کو بتاؤ گے، تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ، مجھے کنویں میں گرایا تھا، میں تجھے بچاؤں گا، تم یہ غلطی بھائیوں کو بتاؤ گے۔ ایسے ہی 11 ستارے اور سورج اور چاند، ان کے بارے میں خواب دیکھا تھا کہ میرے سامنے سجدہ ریز ہو رہے۔ اب 11 ستارے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، سورج چاند والدین تھے۔ ان واقعات سے ان کو اندازہ تھا اللہ مجھے مقام دے گا، تو ظاہر ہے مقام ملنے کے بعد میرا کام کیا ہوگا، لوگوں کی اصلاح کرنا۔ اگر جو بات میری طرف غلطی کی وجہ سے اور غلط منسوخ کی گئی، لیکن جب تک میں اپنی برات نہ کرا لوں، میں اپنے آپ کو اسے پاک صاف نہ کرا لوں، تو اس وقت شاید میری وہ تقریر، میری دعوت و تبلیغ لوگوں پہ وہ اثر نہ کرے جو پاک صاف آدمی کی جو ہے تبلیغ لوگوں پہ اثر کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے پھر میرے دل میں بھی جب لوگ میرے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ وہ آدمی تھا جس پہ یہ الزام لگا تھا، آج ہمیں تبلیغ کر رہا ہے، تو ظاہر ہے میرے دل میں بھی تقدر ہوگا اسے، اور کیا ہوگی، خفگی ہوگی، دل میں ناراضگی ہوگی، میں بھی پھر جو ہے وہ تبلیغ دین کا کام صحیح طریقے سے نہیں کر سکوں گا۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے جیل سے رہا ہونے میں، باہر نکلنے میں جلدی نہیں کی، اور جا کے اپنی صفائی کرائی، اور اس سے یہ تعلیم دی لوگوں کو کہ ہر آدمی کو اول تو چاہیے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اور ایسے ہی تہمت کے موازے سے اپنے آپ کو بچائے، اور اگر تہمت لگے تو فوراً اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کی طرح یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے کہ میرا رب جانتا ہے، میں ایک بے گناہ ہوں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ان کو ان کے جھوٹ کی سزا دے گا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی صفائی پیش کرے۔ اسی طرح گندی بات کسی کی طرف منسوب ہو جائے اور اس کے اوپر جھوٹی تہمت لگ جائے، اسی تہمت کے ساتھ پڑا رہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس تہمت سے پاک و صاف کرائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے اس عمل سے اس بات کی تعلیم دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر و استقامت کی تعریف فرمائی صحیحین کی روایت میں کہ یوسف علیہ السلام
بڑے صبر و استقامت والے تھے، ان کی جگہ اگر میں ہوتا اور مجھے بادشاہ کا قاصد جاتا تو میں فوراً جیل سے باہر آ جاتا۔ علماء کہتے ہیں اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر تو یوسف علیہ السلام کی تعریف فرمائی، صبر و استقامت کی، لیکن ایک باریک پیرائے میں اپنے مقام عبدیت کا اظہار فرمایا کہ میں تو رب کی عبدیت، رب کے بندہ ہونے، فرمان بردار بندہ ہونے، اطاعت گزار بندہ ہونے کہ اس مقام پہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے، آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ، بلاوا آ جائے کہ ادھر جاؤ، ادھر چلا جاؤ، جیسے رب کی طرف سے بلاوا یا دنیا میں آئے، رب کا حکم ہوا ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ایک تو اپنے جو ہے مقام عبدیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور دوسرا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی، عاجزی کا اظہار تھا، اپنی عاجزی کا اظہار تھا۔ اللہ والے، اللہ کے مقرب بندے بڑے مقام پہ بھی فائز ہوں تو بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ یوسف علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت تھی، جزوی فضیلت کسی نبی کی کوئی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال تو جب یہ بات ہوئی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا بادشاہ نے سب کو جمع کیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ کیا کیا، برات کا اظہار کیا۔ اس پہ یوسف علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اللہ نے ان کی بات نقل فرمائی کہ میں نے یہ کیوں کیا، تاکہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ میں نے ان کے پس پشت ان کی خیانت نہیں کی، انہوں نے مجھے بیٹا بنائے رکھا، میری اتنی اچھی تربیت کی، اگرچہ میں تو ان کا غلام تھا، مجھے خرید کے لائے تھے، تو میں نے خیانت نہیں کی۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خائن کے مکر و فریب کو اور اس کی تدبیر کو اللہ چلنے نہیں دیتا، اللہ اس کو کامیاب نہیں کرتا۔ جیسے ان عورتوں نے فریب سے کام لیا، کتنے فریب سے کام لیا کہ خود میرے اوپر عاشق کے الزام میرے اوپر لگایا، آج انہی کی زبان سے اللہ نے ان سے کہلایا یوسف بے گناہ ہے اور قصوروار ہم ہیں۔ ایسا جو بھی آدمی خائن ہوگا اور خائن ہو کے وہ کسی کے خلاف منصوبہ بندی کرے گا، اللہ اس بے گناہ آدمی کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا۔ اس لیے میں نے یہ کیا کہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ میں خائن نہیں ہوں، لیکن فوراً پھر ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تو میں اپنی پاکی بیان کر رہا ہوں، یہ تو میں اپنی برات کا اعلان کر رہا ہوں، گویا بظاہر میرے کمال کا اظہار میری زبان سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے انبیاء تو بڑے مقام والے ہوتے ہیں، ان کو بہت جلدی تنبہ ہو جاتا ہے، بہت جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ متنبہ کر دیتے ہیں کہ بھائی کسی گناہ سے بچانا، گناہ کے ارادے سے بچانا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اس کا فضل جس طرف متوجہ ہوتا ہے وہ بچتا ہے، اور وہ اگر نہ بچائے تو پھر بڑے بڑے بھی پھسل جاتے ہیں، گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ انبیاء اگر معصوم ہے، جہاں گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہ معصومیت کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ رب کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ بات جب کہہ دی تو فوراً اور ظاہر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد بھی ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک باز مت بتاؤ، پاک بازی کا اظہار مت کرو، اپنی جو ہے نا پاکی خود مت بیان کرو۔ وہ أَعْلَمُ لِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ اس آدمی کو خوب جانتا ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ ساری باتیں ذہن میں آئی تو فوراً کہنے لگے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو بری نہیں کرتا، میں اپنے آپ کو پاک نہیں کہتا۔ کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک انسان کا نفس وہ خوب برائی کا حکم دیتا ہے، خوب برائی کا، ہر بغل برائی کا حکم دیتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر وہ آدمی اس سے بچتا ہے کہ جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، نفس کے شر سے اور اس کی برائی سے، اور جس برائی کا یہ حکم دیتا ہے اسے وہی آدمی بچتا ہے جس پہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک میرا رب وہ سب کچھ معاف کرنے والا، بہت بخشش کرنے والا
اور انتہائی رحیم ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ عام طور پر تو انسان کا نفس امارہ ہے کہ یہ برائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کا ہی حکم دیتا ہے اور بار بار برائی کا حکم دیتا ہے۔ جیسے ہر آدمی اپنے گریبان میں جان کے کہ یہ نفس ہمیں کتنا حکم دیتا ہے برائی کا۔ کوئی غیر محرم گزرے اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لو، ایک مرتبہ دیکھ لو، طرح طرح کے۔ ایسے ہی زنا کی کتنی دعوت دے رہا ہے اور کئی گناہوں کی کتنی دعوت دیتا ہے نفس۔ تو عام طور پر یہ نفس امارہ ہے، سرکش جس کو کہا جاتا ہے، سرکش، بار بار گناہوں کی دعوت دینے والا اور گناہ کی ترغیب دینے والا۔ اور جب آدمی کا یہ نفس ایسا بن جائے کہ گناہ پہ ملامت کرے، گناہ پہ ملامت کرے اور گناہ سے انسان بچ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے بچ جائے اور گناہ پہ کیا کرے، ملامت کرے، تو یہ نفس ہے نفس لوامہ، نفس لوامہ۔ اور تیسرا نفس وہ ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کر 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 کے ترقی حاصل کر لیتا ہے اور موت کے بعد آنے والے حالات سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی پابندی کرتے ہوئے اس قدر ترقی کر لیتا ہے، اس قدر ترقی کر لیتا ہے کہ موت کے بعد آنے والے حالات سے وہ کیا ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب اللہ کا رحم ہوگا، کرم ہوگا۔ تو ایسا نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ اور یہ بعض علماء کہتے ہیں جس پہ اللہ کی اطاعت پہ چلتے ہوئے اطمینان ملتا ہے، اللہ کی تھوڑی نافرمانی ہو جائے تو بے چین ہو جائے، کیا ہو جائے، بے چین ہو جائے، جب تک اسے گناہ نہ کر لے، جب تک اسے توبہ نہ کر لے اس گناہ سے، تائب نہ ہو جائے ندامت کے ساتھ، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ اور سب سے اونچا نفس یہ مطمئنہ ہے، سب سے اعلیٰ نفس یہ مطمئنہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقام جو ملتا ہے وہ اس نفس مطمئنہ کو موت کے وقت جو خطاب ہوتا ہے، جیسے میں جمعے کے تقریر میں آج بات کہی کہ اس حال میں آ جا، یا اس حال میں فرشتے کہتے جا رب کے پاس، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی۔ محشر کے دن یہ اعلان ہو، آخرت جاتے وقت یہ اعلان ہو، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ مطمئنہ کب کیسے بنتا ہے کہ اللہ کی خوب اطاعت کر کے، اللہ کے دین کی پابندی کر کے، رب چاہی زندگی گزار کے نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کے لیے ایسے ماحول میں جانا، اس پہ بیٹھنا اور اللہ کی باتیں سننا وہ ضروری ہے۔ ایسی باتوں کو آدمی سنتا ہے، دل پہ اثر ہوتا ہے، جب دل پہ اثر ہوتا ہے پھر اللہ کے دین کا آدمی پابند ہو جاتا ہے، اور جب دین کا پابند ہو جاتا ہے تو پھر دین پہ چلتے ہوئے نفس کو مزہ آتا ہے اور دین کے خلاف چلتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ اور جب نفس کی یہ کیفیت بن جائے پھر دنیا میں بھی اس کے مزے ہیں کہ دنیا میں اللہ اس کو سکون دے رہتا ہے، سکون والی زندگی جس میں بڑا چسکا ہوتا ہے، جو شاہی مال میں نہیں ہوتا، وہ سکون والی زندگی، اطمینان والی اللہ دے رہتا ہے۔ اور پھر موت کے وقت بھی اور موت کے بعد اور پھر قیامت میں، قیامت کے دن بھی اور جنت تک پہنچنے تک اس نفس کے مزے ہی مزے ہیں۔ تو وہ کس چیز سے یہ مزے نصیب ہوں گے؟ اللہ کے دین کی پابندی سے۔ اللہ کے دین کی پابندی کس طرح نصیب ہوگی؟ ایسی مجالس میں جانے سے۔ اللہ ہمیں ساری چیزیں نصیب فرمائے۔ اب آیات کی ترجمے کی طرف دیکھیں۔ وقال الملک ائتونی بہ، اور کہا بادشاہ نے کہ لے آؤ اس کو میرے پاس۔ فلما جاء الرسول، اور جب آیا ان کے پاس قاصد، قال، تو کہا اس نے یوسف علیہ السلام نے، ارجع الی ربک، لوٹ جا، واپس چلا جا اپنے مالک کی طرف۔ کس کی طرف؟ مالک کی طرف۔ فاسألہ، بس پوچھ لے اس سے، ما بال النسوۃ اللاتی، کہ کیا حال ہے ان عورتوں کا کہ جنہوں نے قطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے فریب و مکر کو خوب جاننے والا ہے۔ مفسرین بعض نے لکھا ہے کہ وہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کو تلقین کر رہی تھی زلیخا کے بارے میں، تیری مالکن ہے اور سردار ہے، اس کی بات مان جا، اگر یہ اپنی عزت چاہتے ہو، بےزتی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اس کی بات مان جا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک خود فریفتہ ہو گئی تھی،
اور خود دعوت دینے لگی یوسف علیہ السلام کو کہ میری بات مان جاؤ، میری بات مان جاؤ۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہاں بھی جمع کے لفظ کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، اور وہاں بھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے جیل بہتر ہے ان عورتوں کے اس چیز سے کہ جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اسے جیل بہتر ہے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب کو اور ان کے منصوبے کو خوب جاننے والا ہے۔ قال، کہا بادشاہ نے، ما خطبکن، کیا حال ہے تمہارا، یعنی صورت حال کی تمہارا وہ واقعہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جس تم نے برگلایا تھا، پسلایا تھا یوسف علیہ السلام کو ان کے نفس کے بارے میں۔ بولنا، کہا انہوں نے، حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے نہیں جانا ان کی ذات میں کوئی برائی ہم نے ان میں نہیں دیکھی، پاک دامن تھے وہ۔ قالت امرأۃ العزیز، کہا عزیز مصر کی بیوی نے، الآن، اب حصحص الحق، حق واضح ہو چکا، حق بات ظاہر ہو گئی، انہوں نے اقرار کر لیا۔ اب میں بھی کہتی ہوں، انا راودتہ عن نفسہ، میں نے اس کو پسلایا تھا اس کے نفس کے بارے میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ تھے البتہ سچوں میں سے، جو انہوں نے کہا تھا اس نے مجھے برگلایا ہے، میں نے نہیں، یہ بات انہوں نے جو کہی تھی اس میں بالکل وہ سچے تھے، میں نے برگلایا تھا انہیں، میں نے پسلایا تھا انہیں، وہ بالکل پاک صاف تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا تھا۔ ذالک، یوسف علیہ السلام کہہ رہے یہ بات میں نے اس لیے، یہ تحقیق میں نے اس لیے کرائی، لیعلم، تاکہ جان لے عزیز مصر۔ اور بات کہتے ہیں کہ زلیخا کا قول ہے کہ زلیخا کہتی ہے کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو برگلایا ضرور ہے، اور میں نے اس کے لیے تگ و دو بھی کی ہے، لیکن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، اور جب ان کو اللہ نے بچایا تو اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بھی خیانت سے بچایا، تاکہ عزیز مصر کو پتہ چلے کہ میں نے وہ غلطی تو کی، گناہ کیا ہے، لیکن خیانت نہیں کی۔ لیکن زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہ مقولہ یوسف علیہ السلام کا وہ کہتے ہیں میں نے یہ تحقیق اس لیے کرائی تاکہ عزیز مصر میرے محسن تھے، انہوں نے مجھے گھر میں بڑے پیار سے لاڈ سے پالا تھا، تاکہ وہ جان لے کہ میری پس انہوں نے خیانت نہیں کی تھی۔ ذالک، یہ بات میں نے اس لیے کرائی، لیعلم، تاکہ جان لے عزیز مصر، انی لم اخنہ، یہ کہ میں نے اس کی خیانت نہیں کی، بالغیب، ان کے پس پشت عدم موجودگی میں، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا یہدی، نہیں چلنے دیتا ہے، کید الخائنین، خیانت کرنے والوں کے داؤ کو۔ وما ابرئ نفسی، فور تنبؤ ہوا، میں تو اپنی برات ظاہر کر رہا ہوں۔ وما ابرئ نفسی، دیکھیں اس میں ہمارے لیے بھی تعلیم ہے، کسی کو اللہ اگر بچائے گناہ سے، اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، رب کا کمال سمجھے، رب کا احسان سمجھے، ورنہ انسان بڑا کمزور ہے۔ بڑے ایسے بزرگ، ہزاروں ان کے مرید تھے، ہزاروں علماء ان کے شاگرد تھے، اور بڑے بے شمار مدارس ان کی نگرانی میں چلنے والے تھے، جب پسلے تو ایسے پسلے ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ بڑے مرید جنید بغدادی جیسے چیختے چلاتے رہے اللہ کے سامنے اپنے شیخ کے لیے، لیکن شیخ جو ہے جب تک اللہ نے نہ چاہا اس وقت تک واپس نہ آ سکے، یہاں تک کہ ایمان سے بھی گئے، ولایت سے بھی گئے، کیا ایمان سے بھی گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اس کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو پھر انسان بچتا ہے، اللہ نہ چاہے تو انسان نہیں بچ سکتا۔ یہی تعلیم یوسف علیہ السلام نے دی، اور اللہ کے اس ارشاد پہ عمل کرتے ہوئے، اللہ کی چاہت پوری کرتے ہوئے کہ انسانوں کو اپنی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے، اپنی پاکی نہیں بیان کرنی چاہیے، انسان جو بھی ہے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ فرمایا وما ابرئ نفسی، اور نہیں بری کرتا میں اپنے آپ کو، نہیں پاک کہتا میں اپنے آپ کو، نہیں برات بیان کرتا میں اپنی، ان النفس، بے شک نفس، لامارۃ، البتہ ترغیب دینے والا ہے، بہت زیادہ، امارہ مبالغے کا صیغہ ہے، فعالہ کے وجہ پر مبالغے کا، بہت زیادہ ترغیب دینے والا ہے، کس چیز کا؟ بسوء، برائی کا ترغیب دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر وہ شخص جس پہ اللہ رحم فرمائے۔
جس پہ میرا رب رحم فرمائے وہ اس کی برائی سے بچتا ہے. ہر آدمی اس کی برائی سے بچ نہیں سکتا، اس کی برائی کا شکار ہو جاتا ہے. اور ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بڑا معاف کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا ہے. اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے، ہمارے اوپر بھی اللہ رحم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاۃ علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا. اللهم انا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. رب و تعالی ہمارا ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس میں جو اجر ثواب اپنے مقدر فرمایا ہوا ہے ہمیں نصیب فرما. رب و تعالی آپ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. 100% اخلاص کے ساتھ 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب و تعالی اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کی اس کے بعد پھر کبھی پکڑ نہ ہو. رب و تعالی جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہے ان کو قرضوں سے نجات دے دے. خصوصاً 10 والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مقروض ہے تو ان کو مصیبتوں سے نجات دے دے. رب خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما. اے رب کریم، رب کائنات، جیسے آپ بادل لے آئے ہیں، جیسے آپ نے ٹھنڈی ہوائیں چلائی ہیں، کچھ قطرے بھی نازل ہوئے. اللہ تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ موسلادھار بارش بھی نازل ہو جائے، اور تو موسلادھار بارش نازل کر دے. اللہ تبارک خیر رحمت کی موسلادھار بارش نازل فرما، خیر رحمت کی موسلادھار بارش نازل فرما، خیر رحمت کی موسلادھار بارش نازل فرما دے. اللہ تبارک ہم تو مانتے ہیں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر مانتے ہیں مگر تیرے در کے سوا تو کوئی در نہیں کہ وہاں جا کے مانگ لے. نہ تیرے سوا کوئی در ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی دیتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے، تیرا ہی در ہے، تیرے سوا کوئی در نہیں، تو ہی دے سکتا ہے. تجھ سے مانگتے ہیں خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جن گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، ہمارے گناہوں سے توبہ، ہماری توبہ کو قبول فرماتے ہوئے خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر و رحمت کی بارش نازل فرما دے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا. سن آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے جنت الفردوس کی شکل میں نصیب فرما. سن آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر میں بیٹھ کے، تیری مجلس میں بیٹھ کے، تیرا کلام سنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ان ساری پاک چیزوں کا واسطہ، اونچی چیزوں کا واسطہ، اور سب سے اونچی تیری ذات ہے، تیری اونچی ذات کا واسطہ. ہماری ان دعاؤں کو، ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم. جزاكم الله خيرا.